لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبات، یہ آیہ کریمہ اس موضوع سے متعلق چونکہ اس لیے اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کا تعلق امامت سے ہے اور موضوع ہے خصوصیات حجت خدا. امامت بھی ایک حجت خدا ہے. یہ سارے منصب جو نام آپ کے سامنے لیے گئے قرآن میں ان کے ذکر ہوئے ہیں، جیسے کہ خلیفہ. تو لفظ خلیفہ حضرت آدم کے لیے سب سے پہلے اللہ نے نبی تھے ان کو استعمال فرمایا، یعنی جانشین. عربی میں قائم مقام بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی جگہ پر. اور خلیفہ کے معنی بھی ہیں کہ اس کی جگہ پر، جس کو فارسی میں جانشین، جا کے معنی جگہ کے ہیں، نشین یعنی بیٹھنے کی جگہ. تو یہ بھی حجت خدا ہے. اور ولی جو ہے وہ بھی حجت خدا ہے، اور امام جو ہے وہ بھی حجت خدا ہے. تو یہ سارے منصب، نبی جو ہے حجت خدا ہے، رسول جو ہے وہ بھی حجت خدا ہے. حتیٰ بعض از ایسے افراد کے نام قرآن میں آئے ہیں کہ ان کے منصب کو گنایا نہیں گیا یا ان کے منصب کے حوالے سے پکارا نہیں گیا، لیکن ان کو خالی عبد پکارا گیا. لیکن وہ بھی حجت خدا ہیں، ان کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ بحثیں ہیں کہ انبیاء میں سے تھے کہ رسول میں سے تھے کہ دونوں نہیں ہیں. خالی جو ہے وہ عبد صالح بعنوان
حجت خدا۔ تو الغرض یہ مقصد ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو ان تقاریر میں کچھ اس طرح بیان کیے آپ کے سامنے کہ ہر ایک صاحب منصب کے خصوصیات جدا جدا ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ مثلا امامت کی خصوصیات کچھ اور ہے، نبوت کی خصوصیات کچھ اور ہے، رسالت کی خصوصیات کچھ اور ہے، کچھ مخصوص ہیں اور کچھ عام ہیں۔ یعنی ہر صاحب منصب جو کہ حجت خدا ہے، اس کی وہ خصوصیت ہر ایک میں پائی جانی ہے، جس کا تذکرہ برابر ہوتا رہا، جن میں سر فہرست علم اول ہے، اور عصمت یہ خاص و خصوص ایسی خصوصیت ہے کہ ہر حجت خدا میں پائی ہی جانی ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے امام ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فقط حجت خدا ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ خاص خصوصیت ہے کہ جو اس کے اندر پائی جانی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ محدود ہیں، چونکہ ان کے دائرے محدود ہیں، تو اس حد تک وہ خصوصیت اس شخص سے کہ جو وہ حجت قرار دی گئی اس حد تک محدود ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دائرے وسیع تر ہیں، تو ان کی خصوصیات جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں، وسیع تر ہیں۔ اب ان کے درمیان تمام حجج الہی میں، یعنی تمام حجت خدا میں جو اعلیٰ ترین حجت ہیں، وہ صرف 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ تمام انبیاء میں، تمام اوصیاء اور اولیاء میں، اور تمام رسول میں، اور تمام ائمہ میں، جتنے بھی الفاظ آپ استعمال سنتے ہیں، تمام خلفاء میں، ان سب میں جو خلیفہ الہی ہیں اور اللہ نے جن کو خلیفہ کہا ہے، ان سب میں سب سے اعلیٰ ترین حجت یہ 14 معصومین ہیں۔ ان کی بلندی سب سے زیادہ ہے، تو ان کے خصوصیات بھی سب سے ہٹ کے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ ملحوظ نظر خداوند عالم شاید یہ رہا ہو کہ انہی کو حجت بنا کے اصل بھیجنا تھا، باقی سارے حجج جو ہیں وہ مقدمہ قرار پائے ان کے آنے کا، تو یہ بھی صحیح ہوگا، تاکہ انسانیت کی آہستہ آہستہ تربیت ہو سکے اور وہ صحیح معنوں میں جو حجت واقعی ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا ان کو آخر میں بھیجا اور باقی کو پہلے بھیجا، حالات کے اعتبار سے، زندگیوں کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، جیسے جیسے اللہ نے جو جو حالات پیش آئے اسی کے اعتبار سے وہ الگ الگ حجتوں کو بھیجتا رہا۔ جب انسانیت کافی ڈیولپ ہو گئی اور ایک مد نظر اللہ کی جو تھا اس مبلغ تک پہنچ گئی، اس درجے تک، تب اللہ نے ان 14 معصومین میں سے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ تو ایک ظاہری چیز ہے۔ تو اب ان کے اس کے حیثیت سے جہاں پر اللہ نے
حضرت ابراہیم سے پہلے جو انبیاء بھیجے لوگوں کا دائرہ ہی کم تھا. حضرت آدم تنہا انسانوں میں حجت خدا بن کے آئے تو تنہائی ہیں. اگر فرض کیا جائے تو کچھ سالوں کے بعد ملاقات پر حضرت حوا سے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت حوا کے اوپر حجت ہیں وہ، اور تو کوئی بشر نہیں تھا، تو دائرہ بہت ہی چھوٹا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی اولادیں آئیں تو اولادوں پر حجت قرار پائے. اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہا. حضرت نوح کے دور میں کہ اس درمیان میں کئی حجتیں گزری اور ان حالات کی بنیاد پر دائرہ وسیع ہو گیا. تو حضرت نوح کے دور میں اس طرح کے تصورات بھی پیدا ہو گئے. لوگوں کے درمیان کچھ لوگ جو ہیں وہ بت پرست ہو گئے، کچھ جو ہیں وہ انبیاء کو مانتے رہے. ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن بت پرستوں کی زیادہ ہو گئی، بے دینی زیادہ چھا گئی. تو وہ اتنی قوم کے لیے نبی بنا کے بھیج دیے گئے. یہاں تک تو پھر بھی سمجھ میں آیا کہ اتنا ہی تھا تو اتنے کے لیے تھے، دائرہ اتنا ہی تھا. سارا معاملہ انسان کو ہدایت دینے کا تھا کہ میں نے اول روز سے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اصل میں اللہ نے جو یہ حجتیں قرار دیں جو 3 عدد ہیں، اصل جو ہے وہ عقل ہے. انسان کے عقل ہے جو کہ رہنمائی کرے اس کی، اور پھر اگر وہ عقل سے نہیں پہنچ رہا ہے تو ظاہری حجتیں. تو ایک کتاب ہے اور ایک انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، صحائف ہیں. تو اس حیثیت سے جیسے جیسے پبلک بڑھتی گئی ویسے ویسے اللہ نے حجتوں کو ان کے علاقوں میں الگ الگ بھی بھیجا ہے. تو ان کے بھی دائرے کسی کے کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں. لیکن بحث یہ ہمارے پاس ہے کہ اس کی حجتیت یعنی یہ حجت خدا ہے تو آیا یہ فقط اتنی ہی قوم کے لیے ہے یا یہ کہ سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن فعلی طور پر یہ اس قوم سے مبتلا ہے تو اتنی قوم کے لیے ظاہر میں حجت ہے، لیکن باطنی طور پر اس کا حجت ہونا تمام انسانیت کے لیے اللہ کی جانب سے خلقت کے اعتبار سے یکساں. یہ تمام بشریت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فعلی طور پر اس کو جو ہے کہا ہے کہ تم اس ایریے میں رہو تو اس ایریے کے لیے، یا اور دائرہ جو ہے اس کا وسیع نہیں ہے بلکہ وہ فقط اتنی حجتیت ہے اس کی، اس کے علاوہ کے لیے نہیں ہے. یہ بحثیں کی جاتی ہیں لیکن عقلی طور پر یہ ہے کہ ہر حجت کو اللہ نے ساری بشریت کے لیے حجت بنایا ہے اور اس کو دائرہ فعلی دے دیا ہوگا کہ یہ اتنے دائرے میں رہے. مثلا حضرت لوط حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہیں. حضرت ابراہیم پورے لوگوں کے لیے امام قرار دیے گئے جن کے لیے نص قرآنی ہے، اور حضرت لوط ایک علاقے کے لیے نبی بنائے گئے اسی وقت جب حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں اور امام بھی ہیں. تو اسی دور میں، لیکن ان کا دائرہ الگ ہے، ان کا دائرہ وسیع ہے، سب کے لیے ہے. رہتے یہ ادھر ہیں فلسطین کے ایریے میں، اور وہ رہتے ہیں جو ایریا مشخص اور معین فی الحال نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شام کا ایریا ہے تھوڑا سا ہٹ کر کے. بعض ایریے جو ہیں بتائے جاتے ہیں کہ سعودیہ کے صحرا کا ایریا ہے. مختصر یہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یہ سمجھیں
کہ ایک ہی وقت میں دو نبی ہے یا نہیں ہے نبی، اور اس کا دائرہ بھی ہے، اس کی قوم بھی ہے، تب اس کی خصوصیات بھی ہیں، لیکن وہ خصوصیت جو عمومی طور پر ہر حجت کے ہاں ہونی چاہیے وہ علم ہے، عصمت ہے، اور اس کے ساتھ قدرت ہے۔ اگر قدرت نہ دے اللہ تو ظاہر ہے کہ امت جو ہے اس کو اپنے سے بالاتر نہیں سمجھے گی جب تک کہ اس کی قدرت ان انسانوں سے بالاتر نہ ہو، تو اس لیے قدرت بھی زیادہ ہے۔ اب اس میں دائرے کے اعتبار سے جتنے میں وہ سامنے ہے 1.5 گھنٹہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اتنا کہ جتنے میں اس کا دائرہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، تو ممکن ہے ہو سکتا ہو اس کو یہ خصوصیت نہ دی جائے کہ اس کی نگاہ جو ہے تمام دنیا پہ ہو، اس کے بارے میں نہ آیا ہو، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن عقلی طور پر یہ ہے کہ اس کو تمام بشریت کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ فطری طور پر تمام بشریت کے لیے حجت بنا کے بھیجا گیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ نہ سکے اور ان تک احکام پہنچا نہ سکے اور وہ حجت رہے؟ تو حجت ہونے کے لیے ضروری ہے اگر دائرہ کم ترین ہے اسی قانون کی حیثیت سے تو اتنا ہی رہے گا، اگر وسیع ہے تو اسے وسیع نگاہ چاہیے جتنا وسیع ہو سکے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن بکر نام ہے یا بکر، یہ صحابی تھے امام صادق علیہ السلام کے چھٹے امام اور 5ویں امام، ان 2 اماموں کے اصحاب بہت زیادہ تھے، تو کم ترین تعداد 4000 لکھی جاتی ہے اور بالا ترین تعداد 40,000 ہے، اور ہمارے ہاں علم رجال میں یہ بحثیں ہیں کہ یہ سب موثق ہیں کہ نہیں ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں، دیندار ہیں، یا ایسا نہیں ہے، بعض جو ہے جھوٹے بھی ہیں اور بعض جو ہے وہ سچے ہیں اور بعض دیندار نہیں ہیں، بعض دیندار ہیں، یہ بحثیں ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سچی تھی اور اکثریت جو ہے وہ دیندار تھی۔ بعض جگہوں پر کتابیں معیار ہیں کہ اگر شخص نے، ایک ہی شخص ہے اس نے کئی آدمیوں سے روایتیں نقل کی ہیں، اگر وہ شخص کئی لوگوں سے جن سے نقل کی ہے وہ خود بہت معتبر تھا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی معتبر مانے جائیں گے، اس لیے کہ یہ آدمی جو ہے سچا تھا، سچا کبھی کسی جھوٹے اور فاسق اور بے دین سے روایت نقل نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر صاحب کامل الزیارات ابن قولوہ ایسے راوی ہیں جو امام حسن عسکری اسلام کے صحابیوں میں آتے ہیں اور بہت معتبر ہیں، اور ان سے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے کامل الزیارات میں جس کسی سے بھی بلا فاصلہ جو امام کا صحابی ہے اور اس سے روایت نقل کی ہے تو وہ شخص موثق ہے، معتبر ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن بکر یا باکر یہ معتبر ہے، موثق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ مابین قطر یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ان دونوں کے درمیان کیا سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور ساروں سے آپ واقف ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا
کہ کیف یکون حجتم بینہم، کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کو حجت قرار دے ان کے درمیان، وحیث لا یراہم، اور وہ ان کو دیکھ نہ سکے۔ تو یہ ایک خصوصیت خاص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ یہ خصوصیت خاص حجت خدا کی کم از کم اس کا دائرہ 14 معصومین تک ہے، یعنی وہ دیکھے بغیر کیسے حجت ہو سکتے ہیں اس کے اوپر؟ اگر مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو میرے اوپر کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے ایک استدلال بھی فرمایا، رسول اللہ کے لیے اللہ نے 2 آیتیں ایسی ہیں جس سے رسول کی حجیت پوری کائنات پر بھی ثابت ہے اور سارے لوگوں پہ خاص طور سے ثابت ہے۔ لہذا پہلی تو یہ ہے کہ روزمرہ سنتے ہیں آپ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تقریباً حفظ ہے، یعنی اللہ نے پوری کائنات عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت حجت واقعی ہونے کی دلیل ہے، تو پوری کائنات کے لیے یہ حجت ہے۔ لیکن حضرت نے اس سے استدلال فرمایا، بات لوگوں کی چل رہی ہے کہ تمام لوگ جو زمین و آسمان کے درمیان زندگی کر رہے ہیں، ان سے آپ ان کو دیکھ پاتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ حجت قرار دے اور حجت اسے دیکھ نہ سکے، احکام نہ پہنچا سکے؟ رہا معاملہ ہمارے لیے پوچھ رہے ہو تو ہم بھی ویسے ہی ہیں، اس لیے کہ رسول کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے تمام دنیا کے لوگوں پر۔ تو جب تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رسول ہیں تو ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کے جانشین اور وسیع ہیں، تو جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا، اب ایک طرح دیکھنا ہے ان آنکھوں سے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک دیکھنا ہے عین اللہ سے، اللہ کی آنکھوں سے۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ انا عین اللہ الناظرہ، ہم اللہ کی آنکھیں ہیں جو برابر دیکھ رہے ہیں کائنات میں لوگوں کو۔ تو ویسے ہی سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، جو ایک ہے وہی 12 ہیں، بلکہ جو ایک ہے وہی 14 ہیں۔ ایک تو بنیاد ہی ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہیں، تبھی دوسرا اس کا جانشین ہوگا، تو 12 جانشین تو 13 ہو گئے، بچی ایک جس کے بارے میں آپ کو شک ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے سب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہی نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیں آپ، آہستہ آہستہ میری حالت کچھ ایسی ہے کہ جو میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، مگر وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور وقت کے اندر میں لسٹ ختم کر دوں گا۔ جن کو تکلیف ہے وہ تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جو 1 گھنٹہ کا ہے انہوں نے، تو کوشش کروں گا کہ 60 منٹ کے اندر ہی سب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ 10:15 بجے ہم بیٹھے ہیں ممبر پہ، خطبہ جو ہے وہ 3-4 منٹ لیتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر 10:15 ہی سے کاؤنٹ کیجئے گا اور پھر گھڑی دیکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خصوصیت ائمہ خاص میں پائی جاتی ہے
کہ جو پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب یہ خصوصیت وہی بحث آئی سامنے کہ جب یہ امام بنائے گئے یا امام فعلی ہوئے تب سے پیدا ہوئی یا پہلے سے ہے؟ جب سے یہ نبی فعلی ہوئے یعنی مکے میں آنے کے بعد 40 سال گزارنے کے بعد جب 40 سال کے ہوئے اور نبی مبعوث نبوت ہوئے ان کی زبان میں اور اعلان نبوت فرمایا ہماری زبان میں، تو پھر اس وقت جو ہے ان کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ خلقت کے اعتبار سے ایسا ہی ہے؟ خلقت دو ہے، سارے لوگوں کی خلقت جو ہے وہ عالم ارواح میں ہے، لیکن ان کی خلقت پیکر کے اعتبار سے بھی دو ہے۔ ایک عالم انوار یعنی نوری پیکر میں خلق کیے گئے، اور ایک عالم مادہ یعنی انسانی شکل میں بھی بھیجے گئے۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، متعدد جگہوں پر اللہ نے نور سے خطاب کیا ہے اور ان کو نور بتایا ہے، اور یہ بھی کہ یہ بشری حالت میں بنا کے بھیجے گئے، وہ بھی قرآن میں انما انا بشر مثلکم۔ تو وہ لوگ اتنے ہی لے کے ٹہلتے ہیں، درا حالے کی قرآن میں کہا لبسنا علیہم ما یلبسون، ہم نے ان کو بشریت کا لباس پہنایا ہے جیسے بشر کو لباس پہنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن خود ہی بتا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ فرمایا ہے کہ انہما یعنی مولا علی اور رسول اللہ دو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ دونوں ایسی حالت میں ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہرہما بشریتن، ان دونوں کے ظہور ظاہر جو ہے وہ بشریت ہے، اور باطنہما لاہوتیتن، اور باطن کا جو ہے وہ الوہیت کی طرف مائل ہے۔ لاہوت اسی سے الوہیت ہے، یعنی خدا کے طرف مائل ہیں، تو خدا دکھائی نہیں دیتا ہے اور خدا کے جسم نہیں ہے۔ خدا کو بہت زیادہ تصور کیا گیا تو خود ہی خدا نے سمجھنے کے لیے کہہ دیا کہ نور، اللہ نور ہے۔ نور خدا کا نور جو ہے وہ آسمان و زمین تمام روشن ہے۔ اگرچہ میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ نور خدا ہونا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ ایسے ہی سمجھیے، ایک بات کہتا چلتا ہوں، سمجھنا بھی ہے اور حدیث بھی سنتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کان میں یہ حدیث آج تک نہ گئی ہو کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے تمام آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ابواب السماوات کھول دیے جاتے ہیں جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جب یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ تو اللہ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، اللہ کا چہرہ اور روشن ہونا تو یہ ذرا سا سمجھ سے باہر ہے نا، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور چہرے سے مراد ظاہر ہے یہ چہرہ صرف استعمال کیا گیا ہے، وَإِلَّا اس کے چہرہ نہیں ہے۔ چہرے سے مراد معرفت کی، پہچان کی جو چیز ہے وہ خوشحالی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے سمجھ جو ہے یہی ہے تو اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ وَإِلَّا اللہ کے چہرہ تو ہے نہیں، اگر چہرہ ہو جائے تو پھر خدا خدا نہ رہ جائے، محدود ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے سمجھنے کے لیے صرف، اور جو علی ولی اللہ کہے
اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ولو جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے معرفت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جو محمد رسول اللہ کہے اس کی وجہ سے اللہ کا چہرہ روشن تر ہو جائے گا تاکہ اور اچھے طریقے سے پہچان سکیں. اور اس کی خوشی جو ہے اتنی طاری ہو جائے گی کہ اب جب خوشی ہوگی تو کوئی جزا ملنی چاہیے، مگر جزا ایسے نہیں دینے والا. جزا کے لیے کہہ دیا اب اگر کسی نے علی ولی اللہ کہا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ولو کی یہ گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جناب عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے یہ روایت کی ہے اور متعدد کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں اہل سنت کی بھی راہ سے اور اہل شیعوں کے ہاں ان کی راہ سے بھی ہے اور علاوہ راہ سے اہل سنت کی کتابوں سے بھی نقل کیا ہوا. تو آپ نے ملاحظہ کیا، میں بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا. تو چہرہ کہاں اور روشنی کہاں؟ وہ خود روشن ہے اور چہرہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ چہرہ محدودیت کی علامت ہے. تو آپ ہمارے سمجھنے کے لیے خالی کہ کچھ حد تک ہم پہنچ جائیں، سہارا مل جائے، اس لیے استعمال کیا. اس لیے یہ حدیث سنائی آپ کو. اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث کیوں آئی اور کیسے آئی وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کلمہ بنایا، یہ تینوں جو ہیں ہر جگہ ہیں. جہاں کہیں بھی رسول کا ذکر آیا ہے علی کا ذکر ساتھ ہے. اماموں کی فرمائش بھی ایسا ہی ہے کہ جب تم رسول کا ذکر کرو تو علی کا ذکر ساتھ میں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رسول آئیں گے وہاں علی رہیں گے. تو کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. تو جب ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں تو جہاں یہ نور آئے گا وہاں وہ بھی آئے گا. بدل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا ہے. ارے ہم تو یہاں تک قائل ہیں، تاریخیں دیکھ لیجئے آپ. وہ کہتے ہیں کہ نور ایک تھا اور اللہ نے اس نور کو ودیت کیا. اسی لیے سورہ سجدہ میں جو ہے تقلبک فی الساجدین، یعنی اے پیغمبر آپ کو ہم ساجدین ہی کی پشت میں الٹتے پلٹتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر کے عبداللہ تک سارے موحد اور ساجدین خدا تھے. تو وہاں پر آ کر کے کہاں پہ جیسے ہی پہنچے عبد المطلب کے ہاں، وہاں سے 2 حصوں میں بٹا. ایک حصہ جو ہے ابو طالب میں گیا اور ایک حصہ عبداللہ میں گیا. تو بہرحال 2 ہو گئے تو جدائی ہو گئی، یعنی ابھی تک جدائی نہیں ہوئی تھی، یہاں پہ آ کے جدائی ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ جدائی ہونے نہ پائے، لہذا رسول کو آغوش ابو طالب میں رکھ دیا گیا تاکہ یہ پرورش کر کے دونوں کو ایک ساتھ پال کے بڑا کر دیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی اور پائے ثبوت کو پہنچی دلیل میں کہ جس طرح سے اللہ نے کہا کہ ہر ساجدین کے پشت میں آپ کو ہم لیتے جاتے رہے، تو جس طرح سے عبداللہ کی پشت جو ہے وہ ساجد کی پشت تھی
ویسے ہی ابو طالب کی بھی پشت ساجد کی پشت تھی. جیسے وہ مومن ویسے ہی یہ مومن. ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت خداوندی کے خلاف ہے کہ ایک حصے کو تو ساجد میں رکھے اور دوسرے کو کافر میں رکھے. ایسے ممکن ہے؟ بات آئی تو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بہت سے لوگ جو ہیں بڑی گڑھنے کے چکر میں آئے کہنے نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. دو ہی نہیں تھے، وہ تو کہا یہ تھا کہ ہم جو ہیں 4 افراد وہ نور خدا ہیں اور ایک ہی جگہ ہم چاروں تھے. ہاں تو رسول اللہ تو الگ ہیں اور ہم 4 افراد، اول ثانی ثالث اور رابع علی. ہم چاروں کے نور بین ید اللہ، اللہ کے پاس تھے. تو نبی کا نور بھی تھا اور ہمارے 4 کے نور تھے. اب یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور یہی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، باقی سب صحیح نہیں ہے. اب آپ مجھے یاد نہیں ہے کہاں بیان کیا ہوگا، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ علامہ میر حامد حسین علی اللہ مقامہ، جن کی کتاب ابقات الانوار ہے اور وہ نور حدیث نور پہ کم سے کم 10 جلدیں آج کل بنتی ہیں. وہ ان کی کتاب ہے. انسائکلوپیڈیا ولایت پہ 150 جلد ہے. جو کارنامہ ایک شخص کا اور حق کے مطلب ہے ہمارے لوگ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہیں نہیں اور نہ کسی کو کوئی مقام اور عزت دیتے ہیں. ان کو اللہ نے اتنی بڑی تمکنت عنایت فرمائی کہ سن شریف سن کر کے معجزہ محسوس ہوتا ہے. علامہ مجلسی کا سن بہت زیادہ تھا، 70-80 کے ہو کے مرے اور ان کے ساتھ بورڈ تھا. تو بورڈ بنایا تھا اور بورڈ مل کے ان کے شاگردوں نے کتابیں جمع کی ہیں. تو بہار 110 جلدیں خالی، جس سے زیادہ کی نہیں ہیں. اور جتنی کتابیں لکھی ہیں غیروں کی مدد سے ہے. اور یہ واحد فرد ہیں کہ جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، تنے تنہا، اور ٹوٹل عمر 57 سال. یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ اتنا لکھا ہے کہ اگر سارا جمع کیا جائے تو علامہ مجلسی 1/4 بنتے ہیں. آپ ملاحظہ کیجئے. تو وہ حدیث نور کے جواب میں جب اس حدیث پر پہنچے کہ کابلی نے اس حدیث کو لکھا تھا اور محدث دہلوی نے ترجمہ کر لیا، اور سب ان کا بتایا انہوں نے، اور بحث کرتے کرتے انہوں نے ایک اچھی بات کہہ دی کہ جس سے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جعلی ہے. وہ اچھی بات سن لیں چونکہ وہی صرف جو ہے وہ مجلس کے لائق ہے، باقی سب علمی باتیں ہیں. تو یہ مجلس والی بات آپ تک پہنچ جائے وہ ان کی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے کہ یہ سارے نور تھے، اس لیے کہ رسول کا نور بنیاد ہے، اس کے بعد علی کا نور ساتھ میں آئے گا. تو رسول کے نور کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے وہ، چونکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہم چاروں کے نور اور رسول اللہ کا نور مل کر کے اللہ کے سامنے اس کے لیے عبادت کر رہے تھے اور سجدے میں تھے. پھر دنیا میں آ گئے تو اب پھر ترتیب رسول کے بعد 1 2 3 پھر 4. تو یہ چاروں جو ہیں نور ہیں یہی خلیفہ بنیں گے. اس سے دلائل پیش کریں گے خلافت کے. تو انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ جب آئے تو رسول اللہ نے تو کسی بت کو نہیں پوجا ہے نا، اور علی کے نور کے لیے بھی ملا کہ علی بھی جب پیدا ہوئے تو کسی بت کو نہیں پوجے. تو ان 2 کی عبادت تو ثابت ہو گئی، نورانیت بھی ثابت ہو گئی، مگر یہ 3 جو تھے یہ تو 40 سال تک بت پوجتے رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
اتفاق کر لیجئے کہ اللہ اور رسول اور علی یہ تین ہی کے نام ملیں اور کسی کا نام بھی نہیں ملا. اگر یہ نور تھے تو ان کا بھی تو وہاں چرچا ہونا چاہیے تھا. جب رسول اللہ معراج پر گئے تو انہوں نے در جنت پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو یہ تین نام تو مل گئے نا, اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ. اور جب بات آگے بڑھی تو تھوڑا تو یہ بھی مل گیا کہ حسن و حسین جو ہیں یہ خود کیا ان کہا کہ باب الجنہ, یہ حسن و حسین جنت کے دروازے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو ان الحسین باب من ابواب الجنہ, حسین جو ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں. من عاندہ, جو شخص ان سے دشمنی رکھے گا, حرم اللہ علیہ الجنہ, تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا. آپ چاہے اسے حرام کہیے چاہے جو کچھ کہیے بھیا, جس کے آنکھ میں جنت کی کنجی ہوگی وہ دشمن کے لیے کیوں کھولنے لگا؟ ہاں کھولے گا. ارے سردار جنت ہیں کہ نہیں ہے؟ سردار جوانان جنت مالک باپ ہے تو چابی تو انہی کے ہاتھ میں ہے نا بھائی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہے اور عرش پر یوں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کتنی جگہ ولی اللہ آیا ہے یاد رکھیے گا. تو علی ولی اللہ اور حسن و حسین یہ سب جو ہیں حجت اللہ. اور اس کے بعد پھر آیا کہ فاطمہ تو امت اللہ. اور پھر اس کے بعد آیا کہ جو شخص ان سے محبت کرے اس کے اوپر رحمت اللہ, وہ بھی لکھا ہے وہاں عرش پر. وَعَلَى مُحِبِّهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَى مُبْغِضِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ, اور جو ان سے بغض رکھے اس کے اوپر لعنت. عرش پہ لکھا ہے, توجہ رہے آپ کو. تو اب ہم سے اعتراض نہ کیجئے کہ یہاں لعنت کیوں کر رہے ہیں وہاں لعنت کیوں کر رہے ہیں. جو ان سے بغض رکھے گا عرش کے کلمے کو دہراتے رہیں گے ہم. لعنت لکھا ہے وہی لعنت پڑھ رہے ہیں. تو ہر جگہ ان کا تذکرہ ہے. آپ دیکھ لیجئے تو عرش تھا, وہ دروازہ تھا. یوں تو دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ورق تک باقی نہیں تھا جنت کا. یعنی جنت میں, جنت کہتے ہیں باغ کو, اس سے جنت کو جنت کہا جاتا ہے. اور باغ میں درخت ہوتے ہیں اور درخت پہ پتے ہوتے ہیں, پتے کو عربی میں ورق کہتے ہیں. تو آپ فرمایا کہ جب میں عرش پر گیا تھا اور وہاں جنت کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ جتنے ورق ہیں ہر ورق پر علی کا نام لکھا ہے, ہر جگہ علی کا نام لکھا ہے. اور حد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں ملتفت ہوا داہنی طرف تو دیکھا علی لکھا ہے, جب میں ملتفت ہوا بھائیں طرف تو دیکھا علی لکھا ہے, سر اٹھایا تو علی لکھا ہے, گھوم کے پیچھے گیا تو علی لکھا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ جدھر جدھر دیکھا علی ہی دیکھا. توجہ رہے آپ کو, یہ معراج میں رسول اللہ دیکھ کے آئے ہیں. اب میں نہیں جانتا اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے. یاد رکھیے جب کوئی چیز پسند ہوتی ہے کسی کو تو اپنے حجرے میں سجاتا ہے, تو اس کونے پہ بھی لگاتا ہے, اس کونے پہ بھی لگاتا ہے, اس کونے پہ بھی لگاتا ہے, جدھر دیکھے تو یہی دکھائی دے. اب اللہ کو علی اتنا پسند ہے کہ اس نے ہر جگہ پر کتبہ کروا رکھا ہے, جدھر بھی دیکھے علی ہی دکھائی دے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر, اللہ تو ہر طرف دیکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. علی
علی علی یا علی اور میں نے پہلے دن آپ سے بتایا تھا جب مجلس شروع کی تھی کہ حجت کے معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا جانا جائے، جس کے ذریعے سے خدا کے وجود پہ دلیل دیا جائے، اسے حجت کہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ لیجئے یہ لکھا ہے خالی اسی لیے، بتایا گیا ہے کہ جس طرح یہ دنیا میں یہاں حجت خدا ہیں ویسے ہی وہاں بھی حجت خدا ہیں۔ وہاں کے رہنے والے جو عرشی ہیں یا ملائکہ ہیں یا جو بھی پریان ہیں ان سب کے لیے یہی حجت قرار پائیں۔ اسی لیے حمدانی نے بھی اپنی کتاب میں مناقب میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایک جگہ پہ جا کے دیکھا عرش پر تو ایک شخص ایسا دکھائی دیا کہ دور سے جب چہرہ دیکھا تو ان کو لگا کہ تو مولا علی ہیں۔ تو قریب پہنچے، جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسا ہے کہ دوسرا دکھ رہا ہے مگر ہے مولا علی جیسا، تو یہ کیوں آئے؟ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم تو علی کو نیچے چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور یہ کون صاحب ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تمام ملائکہ نے اللہ سے یہ التجا کی ہے کہ اے پروردگار تو نے زمین والوں کے لیے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو عبادت ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نگاہ کریں تو ہمارے لیے بھی انتظام کر۔ تو اللہ کے حکم سے یہ ایک علی کی نقل بنا کے رکھی گئی ہے اور یہ ملک ہے، کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ رکھی گئی ہے، ملک ہے جو علی کی صورت میں خلق کیا گیا ہے تاکہ سارے ملک اس کی طرف دیکھیں تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ ارے باپ رے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ملک کی نقل بنا کے دیکھنے میں تھوڑی نہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے بنایا نا اور بنا کے رکھ دیا تو ایک بات تو ثابت کر دیا کہ آل محمد علیہ السلام کی نقل جتنی بھی بنے گی اس کا اثر وہی اصل کی طرح ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے زری کی نقل بنائی ہے تو جیسے زری کو چومنے کا ثواب ہے ویسے ہی اس کا بھی چومنے کا ثواب ہے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اختصاص میں لکھا علی کی حجت ہونے کی دلیل میں کہ عرش پر بھی حجت ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول بد میں اصحاب میں بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، رسول کھڑے ہو گئے اور ان کا احترام کیا اور استقبال کر کے اپنے بازو میں بٹھالا اور اس کے بعد پوچھا خیر سب پوری خیریت، حال احوال پوچھنے لگے۔ اصحاب بھی دنگ ہو گئے اور منہ دیکھنے لگے کہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کسی نے پوچھ لیا جو بہت قریب تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کہاں کی گفتگو ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی عرش سے آ رہے ہیں۔ کہا علی عرش سے آ رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، ملائکہ کے درمیان مشاجرہ ہو گیا تھا۔ یہ لفظیں ہیں عربی کی، اختلاف الگ چیز ہے، مشاجرہ الگ چیز ہے۔ اختلاف جھگڑے کو کہتے ہیں، تو ملائکہ معصوم ہیں، جھگڑا توڑیں کریں گے لیکن مباحثہ تو کر سکتے ہیں، تو مشاجرہ بولتے ہیں اس کو۔ کہا کہ ان کے درمیان مشاجرہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مناجات کی اللہ سے کہ اللہ فیصلہ کر۔
تو اللہ نے کہا کہ میں قاضی بھیجتا ہوں، کس کو تم چاہتے ہو، کس سے فیصلہ لینا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو تو میں کسی کو بھیجوں اپنی طرف سے۔ تو کہا یا اللہ کس کو بھیجے گا؟ تو اللہ نے کہا دو ہیں، اگر تو چاہتے ہیں تم لوگ کہ تم میں کا کوئی ہو تو میں ایک ملک کو معین کرتا ہوں، وہ فیصلہ کرے گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ زمین سے آئے تو میرا بندہ خاص علی ہے جو تمہارے فیصلے کے لیے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ملک نہیں چاہیے، علی ہم پر حجت ہیں، علی کو بھیج دیا جائے۔ تو بات ثابت ہو گئی نا کہ عرش پر بھی علی حجت ہیں۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے حکم دیا اور وہ گئے عرش پر۔ تو اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ ان کے عرش پر بھی حجت ہونا ثابت اور فرش پر بھی حجت ہونا ثابت۔ بھائی اتنا ہی فرق ہے انبیاء میں اور ان میں۔ 1,24,000 انبیاء میں رسول ختمی مرتبت کو ہٹا کے ایک نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ عرش پر حجت ہے۔ ہر نبیوں میں سے کسی نبی کے لیے نہیں آیا کہ وہ عرش پر حجت ہے۔ حد یہ ہے کہ 2 نبیوں کو وہاں رکھ رکھا ہے، تب بھی ان کے لیے نہیں آیا کہ حجت ہے۔ توجہ کیجئے میری بات پر۔ لیکن یہ آل محمد کی مرتبت اور ان کی منزلت ہے کہ اللہ نے ان کو پوری کائنات کا حجت قرار دیا ہے۔ تو پوری کائنات میں عرش بھی ہے اور فرش بھی ہے، لہذا ہر جگہ یہ حجت خدا ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ایک خصوصیت ایسی ہے کہ اس میں انبیاء آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں، تو اس طرح کی معلوم کتنی خصوصیتیں ہیں جو ان کی خاص ہیں، جس میں انبیاء شریک نہیں ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے، نہ آدم کے علاوہ، یعنی آدم کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، نہ انبیاء میں کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ فاطمہ کے برابر تولا جاتا سوائے علی کے، تو علی ہی تولے گئے۔ تب آپ سوچئے یہ بات تو چلتی پھرتی ہے کہ جب زوجہ کے مقابلے میں نہ آ سکے انبیاء تو شوہر کے مقابلے میں کیا آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزو یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے کہ جو خصوصیت خاص ہے، اور یہ پیغمبر کا خاندان ہے کہ جس کے پاس یہ خصوصیت رکھنے والے جتنا علی کے پاس ہے اتنا ہی حسین کے پاس ہے، اتنا ہی حسن کے پاس ہے۔ تو حسن اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے مولا علی سے، فقط ایک فرق ہے کہ وہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں، لہذا وہ الگ ہیں بحیثیت باپ کے اور افضل تر ہیں اپنے بیٹوں سے، اور یہ بیٹے ہیں وَإِلَّا خصائص ایک ہیں، خصوصیتیں ایک ہیں، افضلیت پدری ہے وَإِلَّا خصوصیت ایک ہے۔ تو جس کے پاس اتنی بڑی خصوصیت ہو کہ عرش بھی اپنے ہاتھ میں، فرش بھی اپنے ہاتھ میں، تو آپ سوچئے کہ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ان کو ختم کر دیں؟ لیکن اب اگر یہ مصائب برداشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے ایسا ہے، وَإِلَّا کوئی طاقت ان کو جھکا نہ سکتی تھی اور نہ ان پر کوئی ظلم کر سکتا تھا، مگر صرف اس لیے کہ کائنات میں اگر کوئی مظلوم مظلومیت کے دائرے میں جائے تو اس کے لیے کوئی نمونہ رہے، اس لیے اس نمونے کو پیش کیا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام، اور یہ نمونہ اس قدر نمونہ بنا اور ہٹ کے ہے کہ قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو اسی لیے اور دنیا کے مظلوم گزرے، انبیاء میں کتنے مظلوم گزرے،
مگر کسی نبی کے لیے یہ نہیں آیا. یوسف کے لیے یعقوب روئے، مگر یہ تو نہیں ملا نا کہ زمین آسمان بھی روئے ہوں، یہ نہیں ملا کہ پتھر بھی روئے ہوں. یہاں تک کہ بیت المقدس کے پتھر بعد از شہادت امام حسین اٹھائے گئے تو وہاں سے خون ابل رہے تھے حسین کے غم میں. بقت السماوات والعرض، یہ ان کے اوپر زمین و آسمان گریا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی بتانے کے لیے کہ ان کی عظمت سب سے بلندتر ہے. مصیبتیں برداشت کی ہیں. روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم انتہا کو پہنچ رہا تھا اور امام نرغیادہ میں اس طرح گھرے ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے ان پر جو ہے یہ لغار تھی، تو اس وقت ملائکہ کو برداشت نہیں ہوا تو ملائکہ چیخ پڑے کہ بار الہ. اس میں حضرت جبریل آگے کہ معبود ھذا حسین، یہ حسین ہے کہ جس کا جھولا ہم جھلا رہے تھے. کیا اسی دن کے لیے یہ جھولا جھلا رہے تھے؟ تو اللہ نے کشف مقامات امام حسین کی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے جو مقام دیکھا تو خاموش ہو گئے. اللہ نے کہا اس وجہ سے یہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، محبت امام حسین پر جتنا ظلم ہوا ہے اور اس مظلومیت کو برداشت جس طرح امام حسین نے کیا ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے. حضرت قاسم آج 7 محرم ہے، اس کے حساب سے حضرت قاسم کے اوپر جو ظلم ہوا اور امام حسین نے برداشت کیا، یہ برداشت کی انتہا ہے. روایات میں جو یہ آپ سنتے رہتے ہیں شادی کے سلسلے میں، تو میں 2-4 جملے کہوں گا آپ کے سامنے. پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ بھی امتحان اور ابتلاء اور آزمائش امام حسین ہے. اس کو اس طرح نہ دیکھیے آپ شادی بیاہ خوشی کے حساب میں، خوشی کے حساب میں نہیں ہے. وَإِلَّا روایت ایک ہی ہے. جس روایت میں یہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اجازت دیا ہے، اسی وجہ سے جناب قاسم کے ساتھ عقد بھی کیا ہے. اسی روایت میں ہے. آپ دیکھیں ہر ایک کو یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی قربانی پیش کر دے. شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کے بیان کر رہی ہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اور دیکھو کل ایسا دن آئے گا تو تم جو ہے وہ اپنے کو پیچھے نہ رکھنا اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دینا. یہ بات سن رہی تھی حضرت ام فروہ، دوڑ کے آئیں، حضرت قاسم سے کہا سنو، کل اپنے چچا پہ جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا. اگر تم دریغ کرو گے تو یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں دوسرے گھر سے آئی تھی، مجھے محبت نہ تھی اس لیے میں نے روک رکھا تھا. عزیزو روایتوں میں ہے کہ جب محضر شہادت سے سنا رہے تھے امام حسین علیہ السلام نام اور بتا رہے تھے کہ زہیر تم بھی شہید ہوگے، حبیب تم بھی شہید ہوگے، سعید تم بھی شہید ہوگے، سب کے شہادت کو سنا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کا نام آ گیا. یعنی سب ایک ایک کو، بنی عقیل کو بھی سنا دیا، اور اس کے بعد بنی جعفر کا بھی نام آ گیا، انہوں محمد کا بھی، اور علی اکبر کا بھی نام، عباس کا بھی نام، پھر علی اصغر کا آ گیا. جیسے ہی علی اصغر کا آیا اور قاسم کا نہ آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دیا اے چچا کیا میرا نام اس میں نہیں ہے؟ فرمایا بے شک تمہارا بھی نام ہے، مگر ایک سوال کر لیا آپ نے، کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ان کا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے چچا. تو جو اتنا تڑپ رہا ہو، عزیز و روایتوں میں ہے کہ بار بار امام کے پاس جاتے تھے کہ مولا ہمیں اجازت دیجیے، اس لیے کہ یکے بعد دیگر بنی ہاشم جا چکے ہیں، لیکن امام یہ کہتے تھے میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے بھائی کی یادگار ہو. پھر آ کے گھر میں پھر خیمے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے
اور ماں یہ دیکھتی تھی کہ روتے تھے، چھپ کر کے رو رہے۔ ماں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو لال؟ کہا ماں کیا کرے، جب جاتے ہیں تو چچا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ماں بھی خاموش رہی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے قاسم، مجھے یاد آتا ہے کہ تمہارے بابا نے کوئی وصیت لکھ کے تعویذ بنا کے تمہیں پہنائی تھی، تو ذرا کھول کے دیکھو کہ وہ ہے کیا۔ عزیزو لکھا ہے کہ حضرت قاسم نے، اسی روایت میں ہے، حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد دیکھا تو اس میں 2 عبارتیں تھیں۔ ایک حضرت قاسم کو وصیت تھی، اور ایک اس طرح جملہ تھا کہ امام حسین کو وصیت تھی۔ یہ 2 طرح کی روایتیں نقل ہوئیں۔ لکھا ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ اے قاسم، جب تمہارا چچا نرغہ آدھا میں ہو تو تم دریغ نہ کرنا، میری جانب سے اپنے چچا پہ قربان ہو جانا۔ اور اس کے بعد نیچے لکھا تھا اے میرے بھائی، اے خون دل، اگر مصیبت آئے اور میرا لال آئے تو اسے انکار نہ کرنا، اس قربانی کو قبول کر لینا میری جانب سے۔ عزیزو ملا، دیکھا، دیکھنے کے بعد سینے سے لگایا، دوڑ کے اپنے چچا کے پاس لے گئے اور کہا اے چچا بھی اجازت دیجئے مجھے بھی۔ کہا اے لال، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، کیسے اجازت دوں؟ کہا بھائی نے کہا ہے، فوراً نکال کے دے دیا، یہ دیکھیے۔ عزیزو جیسے ہی امام نے دیکھا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، بھائی یاد آیا۔ تھوڑی دیر روتے رہے، مدینہ کے حال یاد آ گئے، حسن کا کٹا ہوا کلیجہ یاد آیا، گریہ کرتے رہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے، اسی روایت میں فقرہ ہے کہ بازو پکڑا اور پکڑ کے خیمے میں لے گئے اور آواز دیا زینب امامہ رسول پہناؤ۔ فرمایا یہ وصیت تمہیں ہے اور یہ وصیت مجھے ہے۔ آپ نے آپ کا عقد کیا عزیزو، اس کے بعد آپ نے سوار کر دیا، میدان جنگ کو بھیج دیا۔ علامہ شستری لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس عقد کی، تو انہوں نے لکھا بات دراصل یہ ہے کہ امام حسین مقام امتحان میں ہے، اور امتحان جتنا شدید ہو اتنا زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ قاسم ابن حسن سے 2 نسبتیں ہیں امام حسین کی۔ ایک نسبت یہ ہے کہ بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تو خون ہے، محبت ہے، مگر بھائی کا بیٹا ہے، اپنا نہیں۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ امام ہے، وہ ماموم ہے، لیکن اگر یہ اپنے سے اور قریب تر مادی نسبت ہو جائے تو اس کا اثر اور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے اپنی بیٹی سے جب عقد کر دیا تو ان کی نسبت اور قریب ہو گئی، تو حسین کے لیے ان کا مرنا اور شاق گزرے گا، اس لیے کہ بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی۔ عزیزو بہت سی وجوہات لکھی گئی ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بچی جوان ہو اور وہ اسیر کر لی جائے تو ظالمین کنیز بنا لیتے تھے۔ باتیں بہت سی باتیں ہیں، لیکن چھوڑیں، صرف یہاں تک رہے۔ حضرت قاسم کو اجازت دے دی۔ حضرت قاسم جب چلنے لگے تو ام فروہ نے کہا جاؤ، پلٹ کے مت دیکھنا، جاؤ جلدی جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ حضرت قاسم جب جانے لگے تو لکھا یہ جاتا ہے کہ حضرت عباس نے ان کو سوار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کھڑے رہے، دیکھتے رہے، اور جناب قاسم کو دیکھا، یہ قمر تھے، یہ چاند تھے، 14ویں کی چاند کی طرح ان کا چہرہ چمکتا تھا، اور جب گھوڑے پہ بٹھائے گئے تو ان کے قدم چھوٹے تھے، ذہن تک نہیں جاتے تھے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ آپ جب چلے تو رخ کر کے ایک مرتبہ کہا چچا جان خدا حافظ، اور اس کے بعد آپ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور رجس پڑھتے ہوئے گئے۔ یکے بعد دیگر آ رہے تھے، لوگوں سے جنگ کر رہے تھے۔ 4 ایسے پہلوان تھے جو شام کے نام کے ناماور پہلوان تھے، ان سے بھی جنگ کیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک ازرق تھا جس کے 4 بیٹے بہت بڑے پہلوان تھے، ان 4 کو فنار کیا۔ اس کے بعد خود وہ آ گیا اور طیش میں آیا جب اس کے بچے مارے گئے تو، لیکن حضرت قاسم نے اس کو بھی فنار کیا۔
عزیزو ایک پیاسا کم سن لم یبلغ الحلم 13 برس کا سن بنتا ہے، 14 بھی نہیں ہوئے تھے، کم سن پیاسا 18 برس کے تھے علی اکبر، لیکن علی اکبر کو پیاس نے ستا لیا، مگر قاسم نے پیاس ایسے برداشت کیا کہ پلٹ کے نہیں کہا کہ مولا مجھے بھی کوئی پانی کی راہ ہے۔ عزیزو ملاحظہ کیجئے گا، یہ سب کیا آپ دیکھیں تعبیرات میں ہیں کہ یہاں پر حضرت ام فروہ کھڑی تھی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام جہاں کھڑے تھے ان سے قریب کھڑی تھی اور ان کے چہرے پہ نگاہ کر رہی تھی کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو یہ چچا ہیں، ان کے بھی چہرے پہ تغیر آئے گا، مجھے پتہ چل جائے گا۔ عزیزو عجیب حال ہے، دعا کر رہی ہیں کہ بار الہ یہ قربانی میری قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ چہرے پہ تغیر آیا، پوچھا آقا خیر تو ہے، میرا لال جنگ صحیح کر رہا ہے نا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت زینب اور حضرت ام فرما دونوں حضرت عباس سے پوچھ رہی ہیں کہ اے بھائی بتاؤ قاسم کی جنگ کیسی ہے؟ تو حضرت عباس تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہن کیا عرض کروں آپ سے، ایک بچہ اس طرح جنگ کر رہا ہے کہ ظالموں کی آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ ایک کے لیے سب مل کے مارو، ایک سے پناہ نہیں پا رہے ہیں، سارے جتنے آتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں۔ تعریفوں میں آیا کہ یہاں تک کہ خود جو ظالمین تھے ان میں یہ کہہ رہے تھے کہ عجیب بچہ ہے یہ کہ یہ بنی ہاشم کا۔ عزیزو ایک بات تو کہوں گا کہ آج قاسم نے تلوار چلا کے کائنات کو یہ بتا دیا کہ جیسے میں تلوار چلا لیتا ہوں میرا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ عزیزو جنگ کرتے کرتے جب ظالموں نے دیکھا تو گھیرے میں لیا اور گھیرے میں جیسے ہی پہنچنے لگے ابھی شبیہ حضرت قاسم نکلنے والی ہیں۔ عزیزو ہمیشہ کے دستور ہیں ہمارے، ہم کچھ چیزیں جو ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں کہ کاش ہم بھی ہوتے تو ایسا کرتے، تو آپ اس پر جائیں اور دیکھیں کہ حضرت قاسم جب جنگ کرتے کرتے اس مجمع میں داخل ہو گئے تو جس طرف آپ تلوار چلاتے تھے پائے ہو جاتے تھے آدمی اور لوگ بھاگنے لگے ہیں۔ پسرے ساتھ نے کھڑے ہو کر کے پکارا کہ بھاگو نہیں، ایک کے لیے بھاگ رہے ہو، وہ بھی بچے کے لیے بھاگ رہے ہو، لوگوں مل کر کے اسے تم مارو۔ تیر بارانی ہونے لگی، بارش تیر کی۔ عزیزو اسی بارش میں قاسم لڑتے رہے، کیوں نہ لڑے؟ اس لیے کہ باپ کی وراثت تھی۔ باپ بھی جب تیر کی بارش ہو رہی تھی تو مولا علی نے کہا تھا حسن جاؤ آگے بڑھو۔ تو عزیزو اسی طرح قاسم بارش میں تیر کے جنگ کرتے رہے، مگر ایک ظالم دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا نیزہ نکالا، جیسے ہی نیزہ نکالا ایک بازو میں کھڑا تھا، کہا اتنا اچھا چاند سا بچہ اس کے لیے اتنے کافی نہیں ہے، اب تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہ اس طرح نہیں پائے ہوگا۔ اس نے دور سے ایسا نیزہ مارا کہ مقاتل میں لکھا ہے ویسے ہی نیزہ لگا قاسم کے بازو پہ آ کر کے پسلیوں کے درمیان نیزہ ویسے ہی داخل ہوا، کلیجے تک پہنچا جیسے حضرت حمزہ کو نیزہ لگا تھا۔ گھوڑے پہ ڈگمگا گئے اور ایک مرتبہ پکارا علیکہ من السلام یا اماں، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، چاروں طرف بھگدڑ ہو گئی۔ حسین نے پکارا اے عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، ظالموں سے کہہ دو حسین آ رہے ہیں۔ عزیزو ظالموں میں تو والا ہونے لگا، مقاتل میں یہ آئے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ قاسم کہتے جاتے تھے چچا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے جاتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو امام علیہ السلام بہت تیز گئے، قصقار پرندے کی طرح پہنچے، جیسے ہی پہنچے
آپ بیٹھ گئے مگر کیسے؟ آپ نے زمین پر سر رکھ دیا، قاسم کے لاشے پہ آواز دیا میرے بھتیجے تیرا چچا پہنچا تو مگر تیری مدد نہ کر سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ختم مجلس بھئی یہ فقرہ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام بہت دیر تک روتے رہے اور یہی کہتے رہے قاسم تیرے بعد اب دنیا میں جینے کا مزہ نہیں ہے۔ اور اس کے مرتبہ آپ نے چاہا کہ ہر ایک کی میت خیمے میں لے گئے ہیں تو ان کی بھی میت لے جائیں۔ مقاتل نے لکھے ہیں کہ حسین جیسے ہی چاہے کہ قاسم کی میت لے جائیں تو کس طرح لے جاتے۔ عزیز و امام نے اپنی عبا بچھائی اور قاسم کے ٹکڑوں کو اس میں رکھا اور لے کے چلے، سر جھکائے یہ سوچتے ہوئے کہ ارے ام فروا کو کیا جواب دیں گے۔ بیویوں نے واہ قاسمہ واہ محمدہ والیہ کی آوازیں لگائی۔ ماتم حسین یا حسین۔